بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زلزال آیت نمبر 5۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، بِأَنَّ کیونکہ ربک آپ کے رب نے اوحا وحی کی لہا اسے، کیونکہ آپ کے رب نے اسے وحی کی۔ آخر یہاں پہ کس چیز کی بات چل رہی ہے؟ یہاں پہ بات چل رہی ہے زمین کی، جو کہ اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی گئی ہے، اور انسان اسے کہہ رہا ہے کہ آخر سے کیا ہو گیا ہے یہ، لیکن زمین اپنے اندر کا سارا بوجھ نکال کے باہر کر دے گی اور اپنی ساری خبریں جو اس پہ بیتی ہے وہ سنا دے گی۔ یہاں پر اس آیت کو ہم بالکل پیچھے کی سبھی آیت سے لنک کریں گے۔ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ آیت میں جواب ہے کیونکہ اس کے رب نے اسے ایسا، آپ کے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں پہ ربا کا لگا کے، ربا کا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈیکیٹ کیا گیا ہے، اور ان کا اسٹیٹس اور ان کا کلوزنس اللہ تعالیٰ سے بیان کی گئی ہے۔ ویسے تو یہ پوری جو سورہ ہے وہ تھرڈ پرسن پہ ہے، لیکن یہ آیت ان ربک اوحی لہا سیکنڈ پرسن پہ ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کیا گیا ہے ان ربک۔ نیکسٹ ہے اوحا۔ اوحا ایک کمپلیکس ورڈ ہے جس کا انفینیٹیو فارم ہے ایہا، لیکن ہم اسے کامن میں کہتے ہیں ریویلیشن، نازل ہونا۔ نازل وحی کو اگر ہم لنگوسٹکلی دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سیکریٹلی ہنٹ کرنا، کوئی میسج دینا یا کوئی بات، کوئی سگنل دینا، جیسے کہ جاسوس وغیرہ، جاسوس لوگ ایک دوسرے کو سگنل دیتے ہیں، ایک ہنٹ دیتے ہیں جس سے وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ جاتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن شریف میں بھی آیا ہے، قرآن شریف میں آیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں انہیں بھی وحی کی گئی تھی، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان پہ آیتیں نازل ہوئی تھی کہ انہیں پتہ چلتا، بلکہ انہیں ایک سیکریٹلی ہنٹ کیا گیا تھا اور انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا۔ جیسے کہ زکریا علیہ السلام تھے، ان کو جب خوشخبری دی گئی تھی تو ان سے کہا گیا تھا کہ وہ بات نہیں کر پائیں گے، تو انہوں نے لوگوں کو وحی کی کہ وہ تسبیح کریں، مطلب سیکریٹلی ہنٹ کیا، ان کو ہنٹ دیا کہ وہ لوگ وحی کریں۔ اور شیطان بھی ہنٹ دیتا ہے، لیکن شیطان کے کیس میں ہم لوگ ہمزات اور وسوسہ کا استعمال کرتے ہیں، نہ کہ وحی کا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہنٹ دیا ہے ارتھ کو، زمین کو، کہ وہ اب شیک ہو جائے، وہ شدت سے ہل جائے۔ لیکن یہاں پہ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو زمین ہے اس کو انسٹرکٹ نہیں کیا گیا ہے، اس کو یہ گائیڈ نہیں کیا، اس کو یہ بتایا نہیں گیا ہے کہ وہ ہل جائے، بلکہ اسے پرمیشن دی گئی ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ پرمیشن مطلب وہ زمین خود چاہتی تھی کہ وہ ایسا کرے، وہ اپنے اندر کا بوجھ نکال کے باہر پھینکے اور اپنی جو اس پہ بیتی ہے وہ سب کو دکھائے۔ وہ زمین خود چاہتی تھی، اس لیے یہاں پہ ہم پرمیشن، یہاں پہ مفسرین کا جو انہوں نے بتایا ہے تو اس میں پرمیشن کا استعمال کیا گیا۔ تو یہ جو ارتھ ہے وہ بے صبری سے انتظار کر رہی ہے اس وقت کا کہ جب وہ اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر کر دے گی۔ لہا، یہاں پہ اوحا لہا، لہا کا استعمال کیا گیا، جبکہ جب قرآن شریف میں جب کبھی بھی اوحا آیا ہے تو اس کے ساتھ الا، الینا، الیہا آیا ہے، لیکن یہاں پہ ایک گرامر کا ایک نیا رول استعمال کیا گیا ہے جس میں لہا کا لا اوحا کے ساتھ استعمال ہوا ہے، جبکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اوحا ہمیشہ الا کے ساتھ آتا ہے۔ تو بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کیونکہ تمہارے رب نے اسے ہنٹ دیا ہے، اسے وحی کی ہے کہ وہ ایسا کرے۔ جزاک اللہ۔